بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت واصف علی واصف صاحب کی کتاب کرن سورج کے پارٹ نمبر 12 سے مخاطب ہوں۔ آئے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، افسر ماتحت، ڈاکٹر انجینئر، استاد شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے، میت۔ انسان جس کیفیت اور عقیدے میں مرے گا، اسی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دعا کریں کہ وقت رخصت کلمہ نصیب ہو۔ یہی زندگی دنیاوی ہے، یہی دینی اور یہی روحانی۔ ہمارا خیال بدل جائے تو ہماری زندگی کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ اضطراب دراصل اس فرق کا نام ہے جو ہماری خواہشات اور ہمارے حاصل میں رہ جاتا ہے۔ ہماری توقعات جب پوری نہیں ہوتی، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ خواہش اور توقع کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ قرب جمال انسان کا حال اور خیال بدل کے رکھ دیتا ہے، صاحب حال سے تعلق صاحب حال بنا دیتا ہے۔ وہ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ اسلام وحدت المسلمین کی داستان ہے۔ مسلمان اکٹھے نہ ہوئے تو دین اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا منظم اجتماع ہی اسلام کا عروج ہے۔ انسان اپنی ملکیت کی ملکیت بن کر رہ گیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتے کرتے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ خطرہ انسان کے اپنے اندر ہے، سانس اندر سے اکھڑتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لیں کہ وہ ناراض ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے ناراض ہونے کی اطلاع دینے والے کو ضرور راضی کرو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ آنے والے حالات جانتے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ابھی تو جانے والوں سے ہی فرصت نہیں ملی۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی، دسترخواں کشادہ کرو رزق بڑھ جائے گا، سجدہ کرو تقرب ملے گا، عزت کرو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مرید کی اپنی صداقت اور حقیقت ہی اس کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر منزل نصیب ہوگی تو شیخ کے کامل ہونے میں کیا شک۔ مرید منزل تک پہنچا تو شیخ کے کامل ہونے نہ ہونے کا کیا تذکرہ۔ خوش نصیب مرید شیخ کا ہر حال میں ممنون رہتا ہے، اور بد نصیب ہمیشہ اپنی کوتاہی کا شیخ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے، انداز سفر حالات مسافر کی نسبت سے۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں تو اولیاء کی وراثت کس طرح موروثی ہو گئی؟ گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم نے کس طرح محبت کرتا ہے۔ دیکھیے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے۔ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ آج کے سیگمنٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔